نعمت تو عظیم نعمت جیڑی ہے او ساڈی ولا ہے۔ خدا ذوالجلال تہنوں اے محبت آل محمد نصیب فرماوے۔ مالک کائنات میرے بھائی دے والدین دے درجات نو بلند فرماوے۔ کریم اللہ انسان واسطے جتنیاں نعمتاں عطا کیتیاں اگر انسان وہ گندا رہے شمار نہیں کر سکتا، مگر اللہ نے پانی دے وچوں بھی ترے نعمتاں یعنی ترے پانی انسان واسطے اللہ نے ایسی نعمت بنا کے بھیجی کہ جیڑا میٹھا بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے۔ تو جو ہے اے ترے چشمیاں دا پانی مالک کائنات نے نعمت بنائے ہے۔ تفصیل دا ٹائم نہیں، بس اعلی عقیل اور اشارہ عقل مند واسطے صرف اشارہ ہی کافی ہوندے۔ انہاں دا میں تھوڑا جا اشارہ کر کے تو گزر ویسا، اگر دامن وقت گنجائش ہوئی تو جملہ پڑھ ساما صاحب دا وگرنا اسے جملے دوتے ہی توڑیاں ذہن تنوں تمام کرے ساں۔ تو جو ہے میرے پاس دو چشمے اللہ نے جڑے بنائے ہیں، اے اللہ دے معصوم ولیاں دے نال منصوب ہیں، اور ایک اللہ دے معصوم نبی دے نال منصوب ہے۔ اے پہلا چشمہ نبی دے پیران دیاں ایڑیاں رگڑن دی وجہ تو نکلا ہے۔ نبی دی ماں گرمی دی حدت شدت دے وچ اپنے معصوم بچے نو سنگدار زمین دے اتے سما کے تے پانی دی تلاش ٹر گئی، کہیں ویلے دوڑ کے صفا دی پہاڑی تے چڑھے ہا، کہیں ویلے مروہ دی پہاڑی تے چڑھے ہا۔ اس معصوم نبی دی اس حجت خدا دی پیاس اور زندگی نو بچاون دی خاطر 7 چکر جو لائے اس مالک کائنات دی آواز ہے، او میرے معصوم حجت دی ماں تائیں میری حجت نو بچاون واسطے اس گرمی دے وچ اتنی کوشش کیتی ہے، تائیں 7 چکر پہاڑی دے لائے ہیں تے قیامت تک اگر میں حاجیاں کو اس پہاڑی دے اندر بھجاوا نہیں تے میں اللہ ہی نہیں۔ 7 چکر لا کے جڑا نبی دی ماں واپس ولی تے کیا نظر آیا؟ پانی دا چشمہ برآمد ہے، پانی کھنڈیا ویندا ہا، پانی واسنا کٹھا کرن واسطے ریت مٹی دی نکی جی دیوار بنائی، پانی نہ رکیا۔ اس ویلے نبی دی ماں نے پانی دے پاسے ڈیک کے فرمایا زم زم، میں تیکوں حکم بھی دینیا روک وانج روک وانج۔ مالک فرمایا تو ایڈے پہ آوے لہجے دے نال آکھائے، میں اس چشمے دا نائی زم زم رکھ چھوڑائے۔ دوسرا چشمہ بہت جلدی دے نال، دوسرا چشمہ زوار اگر کوئی بیٹھیں دے میری گواہی دے سن، اے نیشہ پور دے وچے چشمہ رضا مٹھا تے ٹھنڈا پانی انہاں تیاں چشمہ دا خالق نے بڑھائے، اور انہاں دی خاصیت یہ ہے کہ اگر بھوکا پیسی تو او دی بھوک ختم، اگر پیاسا پیسی تو او دی پیاس ختم۔ دوسرا چشمہ امام رضا، اے 8ویں امام دے نال منصوب ہے، توجہ ہے۔ اور آخری چشمے دی بات کر کے صلوات پڑھو نال محمد ذات بلند آواز۔ تیسرا
والا چشمہ منسوب ہے میرے مرشد علی دے نام دے نال اے چشمہ اگر توجہ ہے تو میں جملہ آکھاں چاہ جنگ نہروان تو واپس جا رہے صحرا شروع ہوئے گرمی دی شدت انتہا تے پہنچی مالک اشتر حاضر ہوئے کہ مولا حجت خدا ہے اپنی فوج نو بھی جان دیں مولا تے پیاس دی بھی حد مک گئی ہے ساڑھے کولو ایک بوند پانی دی بھی کوئی نہیں تے پانی پیوا تے ہونے پیوا اتھے ہی فرمایا مالک آؤ سامنے ٹبا دیکھیے جی مولا اس دے 7 قدم سجے پاسے وانجے تھوڑی جئی مٹی تے پتھر ہٹاویں سنگریزے ہٹاویں تلو ایک پتھر نظر آسی یا پڑی نظر آسی اس پڑی نو ہٹاویں تلو ایک چشمہ برآمد ہو سی ٹھنڈا تے مٹھا پانی ہو سی یا آپ بھی پیویں فوج نو پیواویں حیوانہ نو بھی پیواویں اور پانی عام پانی نہ سمجھیں اس پتھر نو اس پڑی نو عام پڑی نہ سمجھیں اے او پانی ہے جس پانی دے نال اس پتھر تے لٹا کے عیسیٰ نبی دی ماں نے عیسیٰ نبی کو غسل دیتا توجہ ہے گل پسند آ رہی ہے نا اللہ اکبر آئے پتھر ہٹان دی کوشش کی تھی مالک او بہادر جوان ہا جہاں دے متعلق علی جیسے امام فرمائے جیویں نبی دا زور کمر میں آنا جیویں علی محمد مصطفیٰ دا دست بازو ہے ایویں ہار بادشاہ دے وچ ایویں ہار دنیا دے اتے مالک بھی میری طاقت ہے ایڈا مقام ہے دشمن نے پر یا کیا نا میرے مولا نو کہ میرے کول اتنی فوج ہے جیویں گندم دا غلے دا اناج دا ڈھیر ہوں گے بندہ گن بھی نہیں سنگدا تے میرے مولا نو اتنا مان ہا اس دیوتے فرمایا تم اپنے غلے دے مان دیں تینے کو ایڈا وڈا غلے دی مانت تینی فوج ہے تے مینو مالک نے ایک ایسا شکر عطا کیتا ہے جس تینے سارے گندم دے ڈھیر نو چگ ونجنے تے پتہ بھی ایڈا طاقت آلا آئے بہرحال اس نے آکے مٹی ہٹائی پتھر نظر آئے ہٹان دی کوشش کی تھی پتھر ہلیے ہی نہیں ایڈا طاقت دا مالک پھر 10 بندیاں نو بلایا انہاں بھی مل کے زور لایا پتھر نہ ہٹیا پھر کچھ گھوڑے منگائے توجہ ہے انہاں گھوڑیاں دے گالے چ رسیاں پا کے اس پتھر دے نال بدیاں گھوڑیاں نو ٹوریا گھوڑیاں کولوں بھی پتھر نہ ہٹیا اے سارا واقعہ سارا ماجرا کائنات دا امیر علی دیدہ کھڑے تے مسکرا کے فرمیندن مالک بس مالک بس آدھے مولا نہیں بیاہردہ سرکار فرمیندن اس پتھر نو ہٹاون واسے ہونا اللہ دا ہاتھ کافی پتھر نو ہٹاون واسے ید اللہ دا ہونا ضروری علی بادشاہ نے انگشت سبابت نال آکے اشارہ کیتا ہاتھ لایا عمری نو نال ہنجے سمجھو ٹچ کیتا پتھر ہٹے چشمہ برآمد ہویا آپ بھی پیتا فوجہ نو بھی پیوایا حیوانہ پیتا تو مولا فرمایا ہونا چلو چلیے جہاں فرمایا نا چلو چلیے تے نال ایک گر جاہا جان دے راہب راندہ ہے او اپنا چھت دے ہوتے بے کے سارا واقعہ ویکھ رہے جدہ مولا نے فرمایا نا ہوں اٹھو چلیے تو تیاری مکمل ہوئی ٹورن لگے اس ویلے راہب اپنے گرجے تو لت ہے تے آ کیا کھا لگا مولا مہربانی کر میں نے کلمہ پڑھا مولا فرمایا سب کچھ جانن والا امام فرمائے دیتا نجتیں کہیں تبلیغ تے کیتی کوئی نہیں آکھن لگا مولا اے آج دی گل تے ہے نہیں اے جدہ
عیسیٰ نبی دی ماں نے اس چشمے دے اتے اپنے پوتر کو غسل دتائی تے پتھر بند کیتا نا تو انہاں فرمایا ہا جیڑا اس پتھر نو آ کے ہٹے سی او آخری نبی دا جان نشین ہو سی نالے اس چشمے دا مالک ہو سی میرے مولا نے بس 2 یا 1.5 منٹ ہو رہے توجہ میرے پاس ہے اللہ اکبر میرے مولا نے اس میں کلمہ پڑھایا تو دیکھ کے فرمایا آج دے بعد تو عیسائی نہیں تو راہب نہیں تو ہے مسلمان تے تائیں کرنی ہے ہون شادی میں علی تے کو بشارت پہ دینا خوشخبری پہ دینا ہاں اللہ تے کو ایک پوتر عطا کرے سی اس دا نام علی تنو ڈسائی ویندہ ہے تو اس پوتر دا نام برازہ رکھنے اور تنہ پوتر ایک مسجد بنے سی او مسجد تیرے پوتر دے نال منصوب ہو سی مسجد برازہ بنائے سی تینڈا پوتر بریزہ اس مسجد بریزہ دے اندر پہلی جماعت جڑی ہے وہ میرا پوتر حسن امام کرے سی تو جو میرے محترم خدائے ذوالجلال نے ایڈیاں عظیم ہستیاں تو ہم امام عطا کی دیں ٹائم تا میڈم ہو گئے بہار التبرکن ایک جملہ ہر شاید چھوڑ دینے مگر علی نہ چھوڑے علی او عظیم ہستی ہے علی او امام جہد متعلق پیغمبر خود فرمایا کہ لَوِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب لَمَا خَلَقَ اللَّهُ النَّارِ اگر سارے لوگ علی دی محبت دے ہوتے جمع ہو ویندے اللہ جہنم نو پیدا ہی نہ کرے علی دی ولا علی دی محبت ایسی عظیم نعمت ہے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب میرے بھرا علی دی محبت گناہ نو انج کھاندی ہے جی میں لکڑی نو آگ کھا رہے ہیں خدا ذوالجلال تو اڈا اس مقدس مقام تے ٹورایا منظور تے مقبول فرماوے اور بانیان دے شرعی حاجات پورے فرماوے میرے محترم دے والدین دے مالک درجات بلند فرمائے اور انہوں دی اہلیہ نو صحت کلی عطا فرمائے وآخر دعویٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه الأعدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أعني أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة بواز بلند صلوات. تو ہے خداوند متعال بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بانیان کی یہ صف اعضاء اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد استاد محترم کے والدین کی مغفرت فرمائے، پروردگار عالم کے درجات کو بلند فرمائے، پروردگار عالم ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ارشاد پیغمبر اسلام ہے، لما اردہ بی السماء، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جب مجھے عرش الہی کی معراج کروائی گئی تو میں نے نظر تو الی یمین العرش المکتوبہ، عرش الہی کی دائیں طرف لکھا ہوا دیکھا، ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ خدا نے ہمیں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ قبلہ ذکر کر رہے تھے کہ ولایت علی عظیم نعمت ہے، انہوں نے مختصر پہ پیش کیا تو میرے ذہن میں آیا میں تھوڑا واضح کر کے پیش کر دوں۔ خدا نے ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی، بے شمار نعمتیں عطا کر کے ہے بڑا کریم، کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ ان گنت نعمت عطا کی، خدا نے خود فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان میری نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے ہیں۔ اور امیر المومنین نے بھی فرمایا، نہج البلاغہ پہلا خطبہ دوسرا جملہ، فرمایا الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون، فرمایا امیر کائنات نے اگر سارے حساب کرنے والے، اگر تمام دنیا کے حساب کرنے والے بیٹھ جائیں خدا کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ خدا نے پھر فرمایا قرآن میں یومئذ وَلَتُسْأَلُنَّ یومئذ عَنِ النَّعِیم، کہ خدا تم سے قیامت کے دن نعمت کے بارے میں ضرور پوچھے گا، نعمت کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ ایک بہت بڑا مولانا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حیات طیبہ میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لوگوں سے کہتا تھا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، خدا تم سے نعمت کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ کہتا تھا اس نعمت سے مراد وہ نعمت ہے جو خدا نے تمہیں اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے دی ہے، جو خدا نے تمہیں اس دنیا میں کھانے کی نعمتیں عطا کی ہیں، جو خدا نے تمہیں اس دنیا میں پینے کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ خدا قیامت کے دن ضرور تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ کسی نے آپ کے اور میرے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے فرمایا کہ مولا وہ بندہ تو اس سے یہ مراد لیتا ہے، وہ بندہ تو کہتا ہے اس نعمت سے مراد کھانے پینے والی نعمتیں ہیں۔ فرمایا مولا نے ذرا اس سے پوچھو اگر تم کسی کے ہاں مہمان چلے جاؤ وہ تمہارے لیے دسترخوان بچھائے، اگر وہ تم کھا کے اٹھنے لگو تو تمہارا دامن پکڑ لے، آؤ ذرا حساب دو، پوچھتے پھرو گے اس سے
ذرا حساب دو تو کیا کہوگے اسے؟ تو اس نے فرمایا ہم اسے بدبخت کہیں گے، ہم اسے بخیل کہیں گے، ہم اسے اچھا نہیں کہیں گے۔ تو مولا نے فرمایا اپنے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ کھلا کے حساب مانگنا اچھا نہیں ہے، تو اللہ کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ ہمارے ہاں مکتب اہل بیت میں روایتوں میں ہے جب بندہ دسترخوان پہ نعمات کھانے میں مصروف ہوتا ہے زندگی کی گھڑی رک جاتی ہے۔ جب بندہ نعمات خدا کھانے میں مصروف ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی بندے نے 60 سال زندگی جینی ہے تو 15 منٹ وہ دسترخوان پر بیٹھ کر خدا کی نعمتیں کھانے میں مصروف رہا تو یہ 15 منٹ اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتے۔ جو کھلانے میں اتنا سخی ہے وہ کھانے پینے کا حساب نہیں لگے گا۔ پھر فرمایا فرزند رسول آپ بتا دیجئے اس نعمت سے کیا مراد ہے؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، خدا قیامت کے دن کون سی نعمت کے بارے میں پوچھے گا؟ تو پیغمبر نے فرزند رسول نے فرمایا اے لوگو اس نعمت سے مراد ہم آل محمد کی ولایت والی نعمت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو اتى الرجل یوم القیامت بعمال 70 نبیا، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ قیامت کے دن اتنے اعمال لے کے آ جائے جتنے 70 انبیاء نے کیے ہوں، اگر ایک بندہ 70 انبیاء کے جتنے نیکیاں اکٹھی کر کے لے آئے قیامت کے دن، اگر ایک بندہ 70 انبیاء کے جتنے اعمال لے کے آ جائے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی ولم یولک یا علی، اگر وہ تیری ولایت نہیں رکھتا یا علی جنت دور لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ۔ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگی۔ آپ کے اور میرے آقا خدا کی قسم لطف آتا ہے جب علی کو اپنا امیر کہتے ہیں۔ ساسا بن سوہان جب غدیر خم کا واقعہ ہو گیا، مولا نے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو مولا نے ایک خیمہ لگوایا، خیمہ لگوا کے اندر مولا کائنات کو بٹھایا، تو وہاں جو سارے جتنے لوگ موجود تھے سب سے کہا خیمے میں جا کے مولا کائنات کو امیر کہہ کے سلام کرو، امیر کہہ کے سلام کرو۔ تو سارے جاتے رہے، سب ساسا بن سوہان بڑا جلیل القدر صحابی ہے، میرے مولا کا بھی صحابی ہے، رسول خدا کا بھی صحابی ہے، بڑا جلیل القدر سمجھدار صحابی ہے۔ سارے جاتے رہے، مولا کو مبارک دیتے تھے یا علی مبارک ہو ولایت مل گئی، یا علی مبارک ہو خلافت مل گئی، یا علی مبارک ہو وصایت مل گئی، علی کو مبارکیں دے رہے تھے۔ سب سے آخر میں گیا ساسا بن سوہان، کہتا ہے مولا اب تک لوگوں نے آپ کو مبارکیں دی، یا علی خلافت مل گئی، میں ساسا بن سوہان خلافت کو مبارک دیتا ہوں جسے آپ جیسا خلیفہ مل گیا۔ خلافت مبارکباد کی مستحق ہے۔ زینت الخلافت ما زینت کا، یا علی آپ نے خلافت کو زینت دی ہے، خلافت نے آپ کو نہیں۔ کیا مولا کا جملہ ہے، ہدایت انسانی کے لیے فرماتے ہیں، نہج البلاغہ مولا کائنات فرماتے ہیں آئین یطاح بکم وکیف یعمہون وفیکم عطرت نبیکم، کہاں اندھے بنے پھرتے ہو، کیوں دھکے کھاتے ہو، کیوں اندھے بنے پھرتے ہو جبکہ تمہارے درمیان تمہارے نبی کی عطرت موجود ہے۔ کیوں اندھے بنے پھرتے ہو، تمہارے درمیان تمہارے نبی کی عطرت موجود ہے۔ پھر عطرت کا تعارف کرتے ہوئے حیدر قرار فرماتے ہیں، حیدر قرار خود عطرت کا تعارف فرماتے ہیں، فرمایا کون ہے وہ عطرت؟ فرمایا ہم عظمت الحق والسنۃ الصدق وعلام الدین، وہ عطرت وہ ہے جو حیدر قرار تعارف فرماتے ہیں۔ کون ہے عطرت؟ وہ عطرت وہ ہے جو حق کی مہاریں ہیں، حق نہیں حق کی مہاریں ہیں۔ اونٹ دے کے اونٹ اسے ایک نکیل ڈالتے ہیں، اس نکیل کے ساتھ ایک مہار ہوتی ہے، جدھر جدھر مہار جاتی ہے ادھر ادھر اونٹ جاتا ہے، جدھر جدھر مہار جاتی ہے ادھر ادھر اونٹ جاتا ہے۔ عجیب مثال دی میرے مولا نے، فرمایا ہم عظمت الحق، یہ حق کی مہاریں ہیں، جدھر جدھر مہار جاتی ہے ادھر ادھر اونٹ جاتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا یہ عطرت عظمت الحق ہے، یہ حق کی مہاریں ہیں، جدھر جدھر عطرت جاتی ہے ادھر ادھر حق جاتا ہے۔ ایک نہیں 14 میں سے پوری عطرت، جدھر جائیں گی ادھر حق جائے گا، جہاں جائیں گی ادھر حق جائے گا۔ پھر اب بات آ گئی تو مہار چھوٹی ہو
تب بھی مہار ہوتی ہے، ضروری تو نہیں 10 میٹر کی ہو، 1 میٹر کی ہو تب بھی مہار ہوتی ہے، کام تو اس نے بھی وہی کرنا ہے۔ جتنا وحشی اونٹ ہو، اگر ایک بچے کو دے دیں گے نا، جہاں جائے گا، جہاں مہار لے کے جائے گا وہاں لے کے جائے گا اونٹ بھی۔ اب مہار چھوٹی ہو تب بھی مہار ہوتی ہے، ضروری تو نہیں بڑی ہو۔ ایک منزل ایسی آئی تھی، کسی شخص کے باپ نے پوچھا تھا پیغمبر کے بعد کسے خلیفہ بنایا؟ کہا تیرے بیٹے کو۔ کیا اس محفل میں علی موجود نہیں تھے؟ فرمایا تھے۔ پھر علی کو کیوں نہیں بنایا؟ میرے بیٹے کو کیوں بنایا؟ کہا علی چھوٹا ہے نا۔ اچھا، اگر بڑا ہونا ہی خلیفہ ہونے کی دلیل ہے تو جسے بنا کے آ رہے ہو میں اس کا بھی باپ بیٹھا ہوں۔ مہار چھوٹی ہو تب بھی مہار۔ اچھا میں طالب علم ہوں، میں نے کہا اچھا آج کہہ رہے ہو نا علی چھوٹا ہے، جنگ بدر میں کہا ہوتا، جنگ احد میں کہا ہوتا، جنگ خیبر میں کہا ہوتا، دشمن کے مقابلے میں جانا ہو علی بڑا ہے، اگر ممبر پہ آنا ہو تو علی چھوٹا ہے۔ اس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اتنی عظیم نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس عظیم نعمت کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا؟ ہر چیز دین پہ قربان کرتی۔ 3 طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں دین کے لیے، 3 طرح کی۔ پہلی دولت کی قربانی، پیسے قربان کرنا۔ دوسری جان کا قربان کرنا۔ یہ دولت قربان کرنا بہت آسان ہے دین کے لیے، لیکن جان قربان کرنا مشکل ہے لیکن نسبتاً آسان ہے اس تیسری منزل سے۔ تیسرا مرحلہ ہے آبرو قربان کرنا، اپنی ناموس قربان کرنا۔ جناب ایوب کا صبر سب سے مشہور صبر ہے۔ اللہ نے جب بھی صبر کا ذکر کیا حضرت ایوب کا نام آیا۔ ان کے بیٹے مارے گئے تھے، جب محل گرا بیٹے مارے گئے، فصلیں اجڑ گئی، خود بیمار ہو گئے، لیکن صبر کرتے رہے۔ لیکن جب ان کی ناموس پہ حرف آیا، جب ان کی ناموس پہ حرف آیا وہ برداشت نہیں کر سکے۔ پیغمبر خدا سے کہنے لگے پروردگارا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا۔ تو جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا اے ایوب جان کس نے دی تھی، صحت کس نے دی تھی؟ کہا پروردگار نے۔ فرمایا محل کس نے دیا تھا، گھر کس نے دیا تھا؟ کہا پروردگار نے۔ فرمایا بیٹے کس نے دیے تھے؟ کہا پروردگار نے۔ فرمایا اے جبرائیل میں نے پہلی دفعہ کہا ہے میں نے صبر کیا ہے، لیکن جب میری ناموس پہ حرف آیا میں نے پہلی دفعہ کہا ہے میرا امتحان نہ لیجئے، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ ایوب کا صبر مشہور صبر ہے۔ اللہ نے کہا اے ایوب جب بھی صبر کی مثال آئے گی آپ کا نام آئے گا، لیکن جہاں پہ حضرت ایوب کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے امام سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہاں سے امام سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ جب کربلا میں دیکھا نا پھوپھی زینب کو، فرمایا پھوپھی اماں میرا عصا لا دیجئے، میری تلوار لا دیجئے۔ کہا بیٹا تلوار کیوں چاہیے؟ فرمایا عصا کیوں چاہیے؟ کہا عصا اس لیے چاہیے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، عصا کا سہارا لے کے کھڑا ہوں گا، تلوار اس لیے چاہیے میں اپنے بابا کا دفاع کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ فرمایا بیٹا، مولا حسین نے فرمایا بیٹا سجاد آپ کا امتحان میرے امتحان سے زیادہ سخت ہے۔ اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ مولا حسین سے بھی زیادہ امتحان سخت ہوگا؟ امام سجاد علیہ السلام کو 7 چیزیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 7 چیزیں ایسی ہیں شام میں جو میرے بابا بھلا نہیں سکتے۔ کربلا کی بات کتنا عرصہ زندہ رہے لیکن بھلا نہیں سکتے۔ پیش کر دوں، پہلی چیز فرماتے ہیں دربار عام تھا، بازار شام تھا، غیر محروموں کا مجمع تھا، باغیوں کے نعرے تھے، ہاتھوں میں پتھر تھے، علی کی بیٹیاں تھی، ننگا سر تھا۔ اجرکم اللہ۔ دوسرا مرحلہ اسی شام کے بازاروں میں آل محمد کے بیٹے تھے، آل محمد کے بچے تھے، آل محمد کے بچوں پہ گھروں کی چھتوں پہ خواتین کھڑی ہو کے گرم پانی گراتی تھی، آل محمد کے بچے تڑپ جاتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ تیسرا مرحلہ شاید 7 مراحل پیش نہ کروں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ تیسرا مرحلہ کا میرے بابا زین العابدین سید الساجدین کو پاؤں میں بیڑیاں پہنا کے اس مقام پہ بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھایا جاتا تھا۔ میرے بابا سید سجاد سر نہیں اٹھاتے تھے، کوئی پہچان نہ لے یہ علی کا پوتا ہے۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ چوتھا مرحلہ فرمایا، چوتھا مرحلہ وہ ہے جب دربار کے اندر موجود تھی بیبیاں، یزید تخت پہ بیٹھا تھا، اشارے کر کر کے پوچھتا تھا یہ کون ہے؟ امام سجاد کہتے تھے ہائی میری غیرت، علی کی بیٹیاں، شام کا بازار۔ اجرکم اللہ۔ امام سجاد جب مدینے میں واپس آئے، مدینے میں مشہور ہو گیا امام کے آنے کا وقت۔ امام سجاد کچا گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے، کچا گوشت دیکھتے فوراً کہتے واہ حسینہ۔ مدینے میں مشہور ہو گیا۔ مدینے کے قصاب جب امام آتے تھے، مدینے کے قصاب اپنے گوشتوں پہ کپڑا ڈال دیتے تھے۔ ایک قصاب مصروف تھا، بھول گیا امام کے آنے کا وقت ہے، کپڑا ڈالنا بھول گیا۔ مولا جیسے ہی آئے اس نے فوراً کپڑا ڈالا، مولا نے کربلا کا رخ کیا، کہا واہ حسینہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ فرمایا مولا مجھے معاف کر دیجئے، میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہے۔ فرمایا مولا کوئی بات نہیں۔ مولا نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن میرے 3 سوالوں کا جواب دے دے۔ فرمایا مولا میں آپ کا خادم ہوں، آپ ذریت رسول میں سے ہیں، مولا پوچھئے۔ فرمایا اتنا بتا دے، جب تو اس جانور کو ذبح کر رہا تھا تو پانی پلا دیا تھا؟ فرمایا ہاں مولا، ہم نے کبھی پیاسا ذبح نہیں کیا۔ کہا جب تو ذبح کر رہا تھا تو خنجر کو تیز کر لیا تھا؟ فرمایا ہاں مولا، ہم خنجر تیز کر کے ذبح کرتے ہیں۔ کہا تیسرے سوال کا جواب دے دے، جب تو اس کے ذبح کر رہا تھا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہا نہیں مولا، ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ اب مولا نے کربلا کا رخ کیا، ہاتھ اٹھا کے کہا او کربلا کے مسلمانوں، تم کیسے مسلمان تھے؟ اور میرے پاپا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا، نہ خنجر کو تیز کیا، میری پھوپھی 70 قدم پہ دیکھ رہی تھی، نہ میری پھوپھی سے چھپایا گیا۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس حسین پہ جس کا سر نیزے پہ بلند تھا، میرا سلام ہو اس حسین پہ جس کا سر نیزے پہ بلند تھا۔ پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان کے کٹے ہوئے گلے پہ، پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان کی پہلو پہ جب دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی تھی، جب گھوڑے دوڑے ہائے میرے غریب امام۔ پھر امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس لہجے میں جب شمر سیرے پہ سوار تھا، داڑھی کو پکڑا ہوا تھا، میری پھوپھی کھڑی دیکھ رہی۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا منقلب ينقلبون۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ستار العیوب و یا غفار الذنوب و یا علام الغیوب، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علیک اللہ علی محمد عزت المد واسطہ، دور تو قریب تو جتن صدات مومنین، فرش ذات تشریف لین، لمحہ لمحہ عبادت عظیم شمار فرما۔ صدات مومنین دے فرش گاہ بچھایا استاد محترم قبلہ سید اجازت سے نقی صاحب سایہ قوم ملت ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ انہوں نے تمام مرحومین بالخص والدین مرحومین یقین درجات بلند مزید درجات بلند فرما، انہوں نے آخر دی منازل آسان مزید سہل و آسان فرما۔ حاضرین دے مرحومین، سادات و مومنین دے تمام مرحومین پروردگار اعلیٰ شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما۔ جو بیماری کربلا دواسطہ شفا نصیب فرما، جو بے اولاد مادر علی اصغر دواسطہ نیک صالح اولاد عطا فرما، حج زواری نصیب فرما، یوسف زہرا دا جل ظہور فرما۔ جتنا شدت نال امام علیہ السلام دی انتظار ہے اتنا محبت بھری صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية آل محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس أوتينا ستا وفضلنا بسبع صلوات ویسے مجلس میں ابتدا ہوئے ایڈی چوکھی دیر تو کوئی نہیں گزری جس طرح صلوات تھک کے پہ پردے کوشش کرو ایک مل کے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد مختصر ٹائم دے اندر کیونکہ کافی واجب الاحترام وہ تشریف فرمان جناب دے سامنے توڑے تے میرے چوتھی امام دے ایک فرمان عرض کیتا ہے سفر تو مہینہ ہے چونکہ تو اس مطابق ایک میں فرمان پڑھی ہے جدہ دربار شام دے وچ امام قافلہ لے کے پہنچے تو تھے اس یزید نے ایک سرکاری خطیب بلایا آکھیا بھی میری اور میرے ابا اجداد دی شان بیان کر درہم دینار دیتا تو سرکاری خطیب آیا آپ نے اس ذہن مطابق جتنا بکواسات اہل بیت دی خلاف کر سکتا کی تو جدہ اتریا نا امام اس خطیب نال ایک گل کی تحیق یزید نال خطیب نال کے گل فرمایا ایوہ الخاطب ویلا کا فرمایا خطیب تیری بربادی ہوئے توجہ ہوئے اگر آواز پہنچ رہی ہے تب فرمایا بربادی ہوئے تیری کیوں فرمایا اشترائیت المخلوق کا بسخط الخالق فرمایا تے لوگاں دی مرضی نو خریدن کی تے رحمان اللہ دی مرضی نو چھوڑیے اور پھر یزید المخاطب ہوئے فرمایا تیرے اس خطیب نے اہل بیت دی شان دے وچ گستاخی کر کے جہنم میں اپنا ٹھکانہ پکا کر لیا اور تمہاری محبت میں کہ تھے عرض کرنا چاہے 1400 سال پہلے اگر کوئی خطیب یا کوئی بندہ اہل بیت دی شان اچ کرے گستاخی امام دے قول دے مطابق کوئی جہنمی ہے آج دے دور دے بھی اگر کوئی شان رسالہ یا شان اہل بیت اچ کرے اگر گستاخی تو وہ بھی جہنمی ہے اور کچھ نہیں ہے اللہ اکبر وہ بھی اور تو اگر چلو ایک جملے تاریخ اگر عرض کراں تیرے مذہب دے مٹھان والے کتنا لوگ 95 سال بنو امیہ دی حکومت رہی 550 سال بنو عباس دی صدر تو لے کے چپڑاسی تک سارے دشمن اہل بیت سارے دشمن علی سارے دشمن ہے کہ انہوں دا زور رہی زور انہوں دے آئی علی والے مٹ جائیں ذکر علی ختم ہو جائے علی علی کرن والے ختم ہو جائیں انہوں دے صدر تو لے کے چپڑاسی کیا انہوں دے سرکاری خطیب کیا پریس رپورٹر کیا چپڑاسی تک ہر بندہ دشمن ہے علی ہے انہوں مال بھی لائے دولت بھی لائے علی دا ذکر ختم ہو جائے علی والے ختم ہو جائیں توجہ کر سلوچ واسی جیرے علی نو ختم نہ کرن والے علی دا ذکر ختم کرن والے اج انہاں دیاں قبریں نہیں ملدیاں علی کر بھی علی ہے علی آج بھی علی ہے سلامت رہو وہ مٹان والے مٹ گئے علی ہمیشہ علی ہے بلند ہے بالا ہے امام فرمایا جدو سرکاری خطیب بھٹیا نا امام فرمایا اے یزید میں نے اجازت دے میں بھی ممبر تے جانا چاہنا وقت چونکہ قلیل ہے میں کوشش کریں جلدی دنال کچھ پیغام پہنچا دیا امام دا خطبہ ایک دو جو وقت ہے اس یزید آکھیا توانو اجازت نہیں ہے تو جنہیں سامین بیٹھی ہے بعض روایت بھی اس دا اپنا بیٹا جنہیں معاویہ ثانی اس آکھی بابا اجازت دیو سار تو لے کے پیران تک زخمی ہے خاندان سارا کربلا اٹھ ہوئی ہے بیبیاں قید آپ زنجیریں جکڑے اس جوان 22 سال جوان کے کرنا
وہ کتاب والا مقتل والا بڑے جملے لکھ دے اس سے کہ بے شک یزید پلید ہے جہنمی والے تلے درجے تے لیکن اس جیری گل وہ اتنا جان دے جیری گل کر کے نا اتنا سمجھ جان دے اہل بیت نو کوئی جاندا ہے کہ جان دے جد آکھے نا سامین اس جوان نو دے چھوڑی اجازت اس تیرا کے کر لینا ہے حکومت تیری ہے دربار تیرا ہے سارے نوکر چکر تیرے اس جوان کے کر لینا ہے اس وعدے انہا من اہل بیت ہے وہ وعدے جیرا ساڑھے گھر بچہ ہوندے اسی اس نو شہد نال گھٹی دینے پانی نال دینے یا کسی بزرگ دی گھٹی دینے لیکن جد اہل بیت گھری کوئی بچہ ہوندے اس نو گھٹی چی سوالا کھمبیا دے لندہ وارث بنا چھوڑ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اس ہے کہ توانو اجازت نہیں ہے امام اس حمین دا زور آگے بھی اس دے چھوڑ جوان اس جوان تیرا بگاڑ کے لینا ہے یا بیٹی آکے بھی اس بگاڑ تیرا کے لینا ہے اس ویلے مجبور ہو گیا بھی چلو دے چھوڑو اجازت امام علیہ السلام ممبر دے تشریف فرمائے چلو تواڑی کے جملہ تبدیل کر کے آکھا بڑے عرصے دے بعد وارے سے ممبر نو ممبر ملے ہے اللہ اکبر جدہ ممبر تے آئے نا ان سامنے مجمع دوست نہیں دشمن نہیں مثلا تساں مولا دے منن آلے ہو ولا رکھنا لے ہو تو آڈے فضائل پڑھنا آسان ہے جب دشمن مجمع ایسا ہوئے کہ جنہوں نے آنکھیں جب علی نماز نہیں پڑھ دے قبلہ تشریف فرمائے نا دیام صلوات پڑھ لو اللہم صلی اللہ مجمع سامنے وہ ہے کہ جنہوں نے اتنا تک بھی حتیٰ کیا کہ جب یہ خلفاء دے احترام نہیں کرتے نعوذ باللہ خدا نہیں مندے فلاں نہیں کرتے حتیٰ کہ اتنا بھی اگر تسی روایات اٹھاؤ تو اتنا بھی شام والے اتنا مولا دے اور اہل بیت دی معرفت پیچھے ہے اور نہیں جانتے کہ وہ حتیٰ کہ بعض تا مسلمان بھی نہیں سمجھتے یہ وہ بڑی مشہور معروف روایت ہے نا بھی جدہ مولا علیہ السلام نے انہیں ضربت لگی تو شام ہی خبر پہنچی شام والے ہیں پوچھا بھئی علی مسجدی چلین کے گئے ہیں علی دا کی کام ہے اتنا تک لیکن توجہ کر سجد شام دے امام علیہ السلام ممبر تے تشریف فرمائے نا امام علیہ السلام نے فرمائے جیرے جان دیو جیرے نو جان دے فرمائے میں نو پہچانو فرمائے میں مکہ دا بیٹا میں منہ دا بیٹا میں صفا دا بیٹا میں مروہ دا بیٹا فرمائے میں سوا لکھیاں انبیاء دا فرمائے وارث دا بیٹا فرمائے جیرے نو جان دے فرمائے پہچان لو فرمائے میں اس دا بیٹا فرمائے جس دو کہ تساں تا دے علی نماز نہ پڑھدا نا میں اس دا بیٹا جس دو قبلہ والے پاسے منہ کر کے نماز ادا کی تھی اللہ اکبر فرمایا میں اس دا بیٹا فرمایا جس نے خدا دے دشمنانوں رسول دے دشمنانوں اسلام دے دشمنانوں اتنا مارے ہے تقول لا الہ الا اللہ یہاں تک کہ فرمایا اتنا مارے نے یا تو انہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے یا پھر انہوں نے واصل ہے جہنم کر چھوڑے اللہ اکبر امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ جن میں عرض کی تے فرمائے امام علیہ السلام نے اتھے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا پھر واجب اللہ تشریف فرمائے وقت بھی قلیل ہے بس ہی کئی چیز عرض کرام فرمایا اوتینا ستن فرمایا اللہ نے سامنے 6 نعمات تاکی دیا مولا دیتے اتنے 70 فضائل رسول خدا دے 17 دے قریب ڈھیر مولا نے بیان فرمایا انہیں چاہی کہ فرمایا اللہ نے سامنے 6 ایسی نعمات تاکی دیا جیریاں ہور کسے نو عطا ایک فقط وقت مطابق بس چونکہ وقت نہیں تو ساری تفصیلاً عرض کرا تے کل چلو انشاءاللہ اگوڑے تو پڑھنے 3:30 تو 4 تو انشاءاللہ اتھے عرض کرتا ویسے 13 نو بھی میں اتھے اس دا پہلا حصہ خطبے دا کچھ نہ کچھ اتھے میں عرض کیتا ہے تے دوستان جیرے تو تشریف فرمایا اتھو ہی اگے اتھے شروع کر دیسا پہلی چیز فرمایا وہ 3 علیہ علم فرمایا اللہ نے جیری پہلی چیز سانو عطا کی دینا نعمت جس دا اور کوئی نعمت بدل نہیں ہے فرمایا اللہ نے سانو فرمایا علم عطا کیتا ہے دشمن دے دربار جدید دے دربار دے ویک امام دے نگاہ کتنا فضیلت ہے علم کے امام علیہ السلام نے جیری نعمت گنائی ہیں نا اپنے تے انعام انہاں ساری نعمتوں دے وچوں پہلے فرمایا علم اللہ نے عطا کیتا اور دوسرا منع آلے ہو جی یقیناً جنہ دے اس دور میں کے بیان کرا جس امام دے منع آلے ہو جد کعبے دے امام علیہ السلام دی آمد ہوئی توجہ ہے نا
امام دی کعبے چھوئی آمد 3 دن بعد بی بی فاطمہ بنت اسد لے کے امام علی نو چلن بہر جدائن ویکھیا رسول خدا نے اپنے ہتھاں تے مولا علی نو لیا. اس پہ مولا علی نے اپنی اکھاں کھولیاں, اپنے آقا دی زیارت کی تھی. رسول خدا فرمائی یا علی دل چاہتا اج کوئی سناوے یا توجہ کریا ہے بھئی. جد رسول فرمایا دل چاہتا یا علی اج کوئی سناوا. امام فرمایا یا رسول اللہ حکم دیو, آنکھو تا تورات سناوا, زبور سناوا, انجیل سناوا یا قرآن سناوا. اللہ اکبر. فرمایا حکم اجازت دیو, حکم دیو, کیا سناوا. تیرے امام تو اے فرمائندہ نظر آندے. فرمایا اگر میرے سامنے فرمایا مسند علم لگا دیتی جائے, میں علی نو بٹھا دیتا جائے, اہل تورات نو تورات چو, اہل زبور نو زبور چو, اہل انجیل انجیل چو, اور اہل قرآن نو قرآن چو. انج جواب دے سی علی کہ ہر کتاب نو اگر اجازت دیتی جائے تا کتاب پکار گیا سی جو علی کہہ رہے ہیں سچ ہو ہے, اور اللہ نے تینو جرا امام عطا کیتا ہے. رسول اعظم تو بعد اگر تو تاریخ اسلام دی ورگرداری کر, اگر قرآن دی آیات دی تفسیر پڑھ تا روایت ملے تمام صحابہ نو جو جس نو موقع ملتا رہے. مولا علی تو مسئلے مسائل پوچھتے رہے, سوال کرتے رہے, کسے چھوٹی کتاب ہی نہیں ملتا. علی بھی کوئی مسئلہ پوچھا ہوئے, کوئی سوال کیتا ہوئے, ہر کسے دا علی دے دروازے تا آونا, علی دا کسے دے دروازے تا نہ آونا. اس گل دی واضح دلیل ہے علی کوئی عام امام نہیں, علی علم لدنی دا مالک ہے, خطیب منبر ہے, سلونے دا مالک ہے. سلامت رہو, بہت مہربانی, سلامت. بڑی محبت نال سماعت فرمیندے پے ہو, لیکن قبلہ ساڑھے واجب القدر میں مہمان ہیں تے درمیانی چھائل ہونا مناسب نہیں. بس ایک جملہ مسائل در سنو. امام علیہ السلام نے جرا خطبہ ارشاد فرمایا, انسان اسے خطبے نہیں پڑھے تو انسان حیران رہ ہوندے. فرمایا اللہ نے سان علم عطا کیتے, اللہ نے سان علم عطا کیتے, اللہ نے سان شجاعت عطا کیتے, سخاوت سارے گھارے چ اپنی نعمت اللہ نے جری گنے. اللہ اکبر. اور میں یاد ہونا اس تو اور وڈی امام جی دوسری گنائی ہے نا, اسے چی بس چلو جملہ مسائل دا ہوئے سی کہ اللہ نے سانو علم عطا کیتے ہے باری. اس تو اور وڈی ساڑی تک کسی نال تھوڑی بہت آن بن جائے نا, تو اسی تو اس دروازے ہی بند کر چھوڑ دیا, اگر گھر دے کو رستے ہی بند کر چھوڑ دیا. امام دے دروازے تے روایتی بعض روایتی ملتے بھی وہ ملون آ گیا جس نے شہزادہ علی اکبر نو زین تلہایا. اللہ اکبر. ملون کئی دیہاڑے امام دے دسترخوان تے رہے ہی مہمان, تو امام نے اس اپنے دشمن نے بھی, اصل تو ساڑھا تو کوئی مومن بھرا علی جنو اللہ پڑھنا والا بھی اگر سارے نال کوئی اچھی جگی گل چا کرے ساڑھے تا رشتے ناتے اس میں ختم ہو گئے. اسے دریج بس پیغام تو سی سمجھ لو. حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سیرت معصومین ساڑھے تو علی کتے کچھ ہو رہے, اسی تو چھوڑ دینے اپنے رشتہ داروں نال ہر کوئی. لیکن جدہ وہ حسین ملون آیا ہی نا امام دے دروازے تھے, امام دا مہمان رہے کئی دیاڑے. امام نے اس طرح اس نے رویہ رکھیا ہے کہ امام اس کو محسوس نہیں ہونے دیتا کہ میں تینوں پہچانے ہے, تو کربلائے چاہے تو فلاں ظلم کیتا ہے. اور روایتی بھی جدہ واپس جان لگا نا تو امام اس کو کوئی چھوڑن کیتے مہمان ہو گئے, اس میں گئے تو کہنے گلہ ہے اسے گل کی تھی اسے کہ مولا لگتا ہی ہے کہ تسا میں پہچانے نہیں نا. اللہ اکبر. بزرگ پہنچ گئے نا چٹی داڑی والے, یقیناً ہے نکل پئی ہے. اتھے امام ہون امام فرمائے جدو ساکھے نا مولا لگتا ہی ہے کہ تسا میں پہچانیا نہیں ہے. اس ٹائم امام رونا ہے, سجاد رو کیا دے, فرمائے ہو ہی نہیں سکتا میں بھرا دے قاتل نو بھولو آیا. اللہ اکبر. سونی ہے کی تھی بس ہو گیا میرا مسائل. امام فرمائے تینوں میں نہ بھول سکتا. فرمائے میں تینوں پہچانے ہے. فرمائے ہاں جیرا کربلا دے تسا کردار ادا کیتا ہے نا, فرمائے وہ تھوڑا کردار ہا. تے فرمائے جرا اتھے سجاد نے کردار ادا کیتے, اے میرے اباؤ اجداد دا کردار ہا. اللہ اکبر. میں یاد ہے علم نہیں ہے صبر اس تو وڈا اور کے ہو سکتا ہے. اس ماں دے پردے پلن والیاں علی دیاں تے شام دا بازار. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جہدی ماں دا جنازہ ادھرات کو چویا, جیسے پردیاں دا زامن عباس جہاں بھرا, اللہ جانے علی دیاں بازار عبور کی میں کیتے. اللہ اکبر. کئی گھنٹے اور کئی اذانہ علی دی دھینوں شام دے بازاری جنہ آئیاں نا, روایتی چاہے جدہ بھی اذان شروع ہوئے نا اللہ درو کوشش کیتی کرو, اذان دی قدر کیتی کرو. اذان دے وقت وہیں بھی توڑے ساڑھے گھر کوئی ایسی آوازہ نہیں آمن چاہیے دیاں
خلاف شریعت اور بالخصوص اذان دے وقت جیڑی علی دی تھکی ہوندی نا اذان شروع ہویا علی دی کھڑی ہو ونجیا اللہ اکبر مؤذن آکھیا اللہ اکبر رو کے آکھیا واقعا میرا اللہ تو اللہ ہے اللہ اکبر اللہ در دوسرا جملہ سن سو یقین نہ نکل سی جرا مؤذن آکھیا نا اشہد اللہ الہ الا اللہ علی دی رو کے آکھیا اس نو بچان کرتا اکبر مرا آئیاں واہ 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 سونی آئی کی تھی اللہ در جرا تیسرا جملہ مؤذن آکھیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ علی دی دمو مدینے والے پاسے پھریا رو کے آکھیا نانا اپنی آزانیں سن لائے شام دے بازارے دھیاں دی حالت ویکھ لائے نانا شام دا بازارے تیری دھی دے سر تے چادر کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ بس میری عزت ہو گئی اوکری ایک ڈیڑھ تون وین سناواں بس اللہ درو جلا کئی اذانہ علی دیاں سنیاں ریاض القدس نے بھی اس وچ بھی تحریر ہے اور بھی روایت مل دے نا مختلف بازش رملہ بازش ہند جس نو سی اپنی پنجابی سرائکی چ ہند آدیا بھی یہ ملا نہیں علی دیاں نو بعض روایت یزید نے محل چ بلایا ہے میری زوجہ ملنا چاہتی ہے بعض چاہے بھی علماء مختلف پڑھ دیں پر جو کچھ میں نے سنیا ہے کہنے بھی جتھے علی دیاں دا قیام ہے نا اتھے ہند علی دیاں پتہ لگے سنو بھی مدینے دے وجہ تے قیدی ہو کے آئی ہیں تو ملنا نہیں ہے کرسی چاہ کے ازادر اتھا رکھیے جیرے ادب دنال سنن دے آدھی ہو میں اوریان کدی نہیں پڑھیا کرسی چاہ کے اتھا رکھیے جتھے ازادر مریم کربلا مٹی تے بیٹھی ہوئی ہے آئے سونی آئے کی تھی بھی کوشش کرو سارے اگلے بی بی ملو میں تھوڑا وین سناواں ازادر بی بی دے منڈے تے ہاتھ رکھیا کہہ دین سر چاہ میں ملا نہیں ہاں بی بی آدھی بھلا ہوئی کہہ دن ملا نہیں آدھی یہ پتہ چلے مدینے دے بس دیو ہاں مدینے دے بس دیا مدینے دے مطلب کوئی سوال کران دے سے جواب اللہ درو ترے سوال کیتے سوال نہیں کوئی پہاڑی مصیبت دا اگر پڑھ لیتے یقیناً تیری عبادت قبول ہو ویسی پہلا سوال کیتے اتعارفین امیر المومنین کہہ دیں بی بی مدینے جو گھاری میرے مولا علی نو جان دی ہیں آئے 1400 صحابہ تساں ہے کی تھی سکھی دی چپ رہی اسی رو کیا دی جی میں علی نو جان دیا ہر کوئی جانیا میں شام نہ آوا واہ 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 دوسرا سوال کی تھی میں مختصر پیا کردہ اتعارفین حسین ابن علی کہہ دیں بی بی مدینہ جو گھاری تو میرے مولا علی نو بھی جان دیں کیا میرے مولا حسین نو جان دیں اللہ درو صبر دے بان تروٹ گئے رو کیا دیئے جس 70 قدم تے کسودہ ڈٹھائے او نہیں جان دی جیری ساتھ قرآن را کیا دی ظالم نہ مار میرا ترے جہان دا تس واہ 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 انجی حق بندہ ہے کرم دا مالک اللہ توالے پر سے قبول فرمائے قبلہ سید فرش ادا قبول ہوئے انہاں دے والدین مرمین دے درجات بلند ہوئے بس اللہ در آخری سوال زحمت تمام تریجہ سوال کرن لگیے روایت لہجہ رسندہ سوال تو پہلے اس بی بی دے کان دے نال منہ لائے آدھی کہہ دیں بی بی پہلے سوالوں دے جواب تو جی میں دیتر میں چپ کر کے سنیں منت نہ میں جرا سوال کرن لگی نا اس دے جواب اچھا نہ دے میں بزرگ تشریف فرماؤ سمجھ گئے اسو کے پوچھنا چاہ دیئے آدھی تعریفین بنت سیدت امیر المومنین کہہ دیں بی بی میرے مولا علی دی وڈی دھین ہو جان دی ہیں بی بی آدھیے ہوندہ ناچا وندہ کھیندہ دا جسم گم گئے آدھیے قیدر ناویا درے لوزہ دا ملک ہویا کجا بازار کجا میری پاک سیندنا بی بی آدھی نانا چیسے دگیاں بدلگ سی کہندہ بھائی بوجھنی جلے بار بار بی بی اسرار کیتے ہندہ ہولے ہولے آدھیے سنے کوئی نہ ہوندہ نا زینب اللہ اکبر زینب دن آیا قدمت جنی آدھی اپنا تعارف کرا تو کون ہے بی بی آدھی میرے چہرے تو آل ہٹا او زینب کربلا شام غریب لوٹ گئے اللہ اکبر قدمت جھنی ہے ترے جملے سن لے تا گھر تک ماتم کرے سو اللہ درو قدمت جھنی ہے رو گیا دی بی بی جتا درات کو نامنے آنی چاہیے چٹے دی کو کیوں آ گئی ہے جتا پاس نہ لاؤنا میں آنی چاہیے بھر جایا لائے کہ کیویں
अल्लाहु अकबर उच्चारण ये हिंदा रो गया दियो के नगिया हिवा जैनो उंगलियां पके हमें तरनाया पर सिखाया जैंदे चोले सीसे उच्चारण ये ज़ैनब रो गया दे मेरे मुक गए